علیکم رحمۃ اللہ، سوال ہے آپ کا، میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو کیا دعا کا پڑھنا ضروری ہے؟ سوال کے جواب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ضروری ہونا معلوم ہو تو تب بھی آپ اس کو کام کو کر گزریں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اختیار کریں۔ ہم بستری ہو یا ہم بستری سے پہلے نئی شادی ہوئی ہے، اور اس دلہے کو ضروری ہے کہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور میاں بیوی کے تعلق پر جو رب تعالی ہمیں اس تعلق کی صورت میں فصل عطا کرے گا، پھل دے گا، وہ بھی شیطان سے بچ جائے گا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی، جب کسی کی شادی ہو یا کوئی بندہ جانور خریدے تو کیا کرے کہ وہ اپنی بیوی کے پیشانی کے بال نہایت پیار سے، سکون سے اپنے ہاتھ میں لے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ بیوی کو چاہیے کہ دعا پر آمین کہہ دے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2160، ابن ماجہ حدیث نمبر 2252۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ میری بیگم میں جو بھی اللہ نے خیر و بھلائیاں پیدا فرمائی ہیں وہ مجھے حاصل ہوں گی، اور بیگم اور سواری میں جو بھی شر اور برائی ہوگی، چونکہ میں نے اللہ کی پناہ طلب کر لی ہے تو اس لیے میں اس سے محفوظ رہوں گا۔ اب اگر ہم اس دعا کو سمجھیں اور اس دعا کے ترجمے پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پھر یہ دعا ضرور بھی ضرور ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو تب بھی ہم دعا کریں۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ کام جس میں ہم نے اللہ کا نام لے لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ جناب ہم نے شادی کی ہے، سالوں بیت گئے اور ہماری اولاد نہیں ہو رہی، اور ہم نے جناب مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگائے، سارے ٹیسٹ اوکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ میں پوچھتا ہوں، میاں بیوی کے تعلق میں آپ نے یہ دعائیں پڑھی تھیں؟ اس تعلق کے اندر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا تھا؟ اگر لیا ہوتا تو آپ کو یہ مشکلات کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ کو ان مشکلات سے واسطہ اور سامنا نہ پڑتا، الا یہ کہ جو اللہ کی مرضی، جس کو اولاد دے، جس کو نہ دے، جس کو بھانج رکھے، جس کو بیٹیاں دے، جس کو بیٹے دے، جس کو ملا جلا کر دے وغیرہ۔ تو بیوی کے پاس آنے سے پہلے، مطلب ہم بستری سے پہلے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا، اور جو ہمیں تو اولاد عطا کر اسے بھی شیطان سے بچا۔ تو اب اس دعا سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6388، اس دعا میں ہم نے اللہ کا نام لیا، مطلب اللہ کا نام لینے پر اب کیا ہوگا کہ ہمارے اس عمل میں برکت ہوگی، برکت ہوگی تو برکت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 9 ماہ بعد ہمیں اس عمل کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی بہترین فصل عطا فرمائے گا، مطلب اولاد عطا فرما دے گا۔ کئی عورتیں پریشان ہوتی ہیں اور کئی مرد غلط حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ خاوند بیوی سے بدفعلی کر رہا ہے، کیوں؟ اس نازک موقع پر شیطان مردود بیچ میں آتا ہے اور مرد اپنی ہی بیوی سے بدفعلیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کا نام لے لیں اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں تو کیا خیال ہے کہ خاوند بیوی سے بدفعلی کرے گا یا کہیں اور جا کر
اپنے منہ کو کالا کرے گا وغیرہ۔ تو اس لیے ان دعاؤں کے اندر بہت بہت ساری خوبیاں موجود ہیں۔ یہ تو میں نے اپنے کم علم مطابق آپ کو بتا دی۔ تو دعاؤں کو ضرور اہتمام میں لائیں اور ان کی پابندی کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لذت بھی اور ثواب بھی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری شریعت اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، لذت بھی، سیکس بھی اور ثواب بھی۔ آپ دعائیں پڑھیں گے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، مزہ بھی ہوگا اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو کون بے وقوف ہے کہ ایک لائن پڑھنے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم رکھے؟